شوہر کے انتقال کے بعد دیور نے ہی سارا ذمہ اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا۔ دیور شادی شدہ تھا، لیکن جیسے ہی اسے موقع ملتا تو وہ رات میں میرے پاس آ جاتا اور پھر ہم دونوں۔ میرا نام وجیہہ ہے، میری عمر اس وقت 29 سال ہے، میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں۔ میرا جسم بھی پورا گول مٹول ہے۔ میری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں۔ خالد کے ساتھ میری شادی مکمل طور پر گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ میں نے پہلے تو شادی سے انکار کر دیا کیونکہ میں نے خالد کو دیکھا تک نہیں تھا، لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ خالد بیرون ملک رہتا ہے، اس کے پاس اچھا خاصا روپے پیسہ ہے، تو میں مان گئی تھی، اور پھر 2 مہینوں کے اندر اندر ہی میری شادی ہو چکی تھی۔ شادی کر کے میں خالد کی دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رات ہوتے ہی خالد کمرے میں آیا اور آ کر مجھ سے بہت ساری چیزیں بتانے لگا، جس کی باتوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت میچور اور سمجھدار انسان ہے، کوئی بھی بچگانہ حرکت نہیں کرے گا، اور مجھے بھی اسی طرح کا مرد چاہیے تھا جو کہ عورت کے اوپر مکمل طور پر حاوی رہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ خالد نے مجھے کبھی بھی کسی معاملے میں بھی مایوس نہیں کیا تھا۔ میری ہر بات وہ مانتا تھا اور میری توقعات پر بھی پورا اترا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز وہ کہتا تھا میں ہر وہ چیز کیا کرتی تھی۔ قسمت کی کرنی یہ ہوئی کہ وہ اچانک سے بیمار ہو گئے اور ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ انتقال کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، کیونکہ میرے ہاں ابھی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، جس وجہ سے میں کافی پریشان رہنا شروع ہو چکی تھی۔ میرے گھر والوں نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ عدت پوری کرنے کے بعد تم واپس آ جاؤ، ہم تمہاری شادی کسی اور جگہ پر کر دیتے ہیں، لیکن میں نہ مانی۔ میں نے یہ کہا کہ خالد نے اگر میرا اتنا خیال رکھا ہے، اب میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کے گھر کا دروازہ کھلا رکھوں۔ خیر اس وقت میں غلط تھی، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سا فیصلہ کروں اور کیسے کروں۔ جب میں نے یہ بات اپنے سسرال والوں کے سامنے رکھی تو انہوں نے بھی کسی چیز سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے تم کہو گی ویسے ہی ہوگا، میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر تم یہاں پر رہنا چاہتی ہو تو ہم لوگ جتنا ہمارے بس میں ہوا تعاون ضرور کریں گے۔ میرا دیور جس کا نام واجد تھا، وہ کپڑے کی دکان چلاتا تھا۔ اس کا اپنا کاروبار تھا اور اچھے خاصے روپے پیسے بھی اس کے پاس تھے۔ سب سے زیادہ اس نے ہی میرا خیال کیا تھا، مجھے کبھی بھی گھر سے باہر قدم تک رکھنے نہیں دیا تھا۔ ہر چیز وہ مجھے لا کر دیتا تھا۔ وہ خود بھی شادی شدہ تھا۔ اس کی بیوی حالانکہ بہت اعتراض کرتی تھی کہ تم کیوں اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہو، لیکن وہ کہنے لگا کہ وہ میرے بھائی کی بیوی ہے، اس لیے اس کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بڑے بھائی نے بھی میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ بس اسی لیے میرا دیور اپنی بیوی کی بات تک نہیں سنتا تھا، وہ اتنی زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھا۔ دیور میرا بہت ہی خیال رکھتا تھا۔ جب بھی کام سے آتا تھا تو آتے ہی سب سے پہلے وہ میرے کمرے میں آتا تھا۔ اپنی بیوی کے پاس وہ بعد میں جاتا تھا، پہلے میرے پاس آیا کرتا تھا۔ دیکھنے والوں کو یہی محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح وہ میرا خیال رکھتا ہے شاید ہمارے درمیان کوئی ایسا ویسا چکر چل رہا ہے۔ حالانکہ ابھی تک ایسی ویسی کوئی بات نہیں تھی۔ حالات تو بعد میں بدلے تھے جب اس نے میرے لیے اچھے اچھے سوٹ اور گفٹس لانے شروع کر دیے تھے، اور مجھے کہتا تھا کہ مجھے پہن کر دکھاؤ۔ ایک بار میں سوٹ پہننے کے لیے واش روم میں جانے لگی تو وہ کہنے لگا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھابھی، آپ یہیں پر تبدیل کر لیں، میں منہ دوسری طرف کر لیتا ہوں۔ اس کی بات سننے کے بعد میں نے پہلے تو انکار کر دیا۔ وہ تھوڑا مایوس سا ہو چکا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے شاید آپ کو میرے اوپر یقین نہیں ہے جو آپ اس طرح سے میرے ساتھ کر رہی ہیں۔ جب وہ بار بار کہہ رہا تھا تو پھر میں مان گئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہی اپنے کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ وہ شاید چپکے چپکے مجھے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے جسم میں واضح تبدیلی مجھے محسوس ہو رہی تھی کہ وہ شاید کوئی چیز دیکھنے کے بعد ایسے کر رہا ہے، کیونکہ میں اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتا تھا۔
جب مجھے دیکھتا تھا، اور اس نے تو خیر مجھے بنا لباس کے بھی دیکھ لیا تھا۔ خیر تبھی وہ میرے پاس زیادہ آنے جانے لگا تھا۔ مجھے بھی اب اعتراض ہونے لگا تھا کہ وہ بنا دروازہ کھٹکھٹائے ہی کمرے میں آنے لگا تھا۔ ایک دو بار تو میں نے اسے سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن وہ میری کوئی بھی بات نہیں مانتا تھا، اور مجھے یہ تھا کہ میں نے اگر اس کو بھی ناراض کر لیا تو پھر میرا خرچہ کون اٹھائے گا۔ اور اس نے اپنی بیوی سے بھی لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ شک اس کی بیوی کو بھی ہو چکا تھا کہ ہمارے درمیان ضرور کچھ ایسا ویسا چل رہا ہے، لیکن وہ کہہ کچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس ابھی تک کوئی بھی ثبوت نہیں تھا۔ ایک دن بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ میرا دیور مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی بھی گھر پر موجود نہیں تھی۔ گھر پر میں اکیلی ہی تھی۔ آ کر مجھے کہنے لگا کہ بھابھی مجھے کپڑے دے دیں، میں کپڑے تبدیل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پہلے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے ہیں۔ میں نے بھی اس کی الماری کھولی اور جیسے ہی کپڑے نکالنے کے لیے جھکی تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے موقع کا مکمل طور پر فائدہ اٹھا لیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو اس سے آزاد کروایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے شرمندگی کے مارے وہاں سے چلا گیا تھا، اور پھر اس نے میرے پاس آنا بھی بند کر دیا تھا۔ پیسے وغیرہ وہ مجھے ضرور دیتا تھا، خرچہ بند نہیں ہوا تھا، لیکن کچھ دن یہ سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ میرے پاس اب دو ہی راستے تھے، یا تو مجھے یہ گھر چھوڑ کر جانا تھا یا پھر اس کے ساتھ مجھے شادی کرنی تھی، ورنہ یہاں پر میری عزت اب محفوظ نہیں تھی۔ خیر میں نے ہی اس سے کہا کہ اگر تم مجھے پسند کرتے ہو تو پھر ہم نکاح کر لیتے ہیں، اس سے ہمارے درمیان حلال رشتہ بھی بن جائے گا اور ہم گناہ سے بھی بچے رہیں گے۔ دیور نے رضامندی کا اظہار کیا اور پھر ہم دونوں نے شادی کر لی۔ میں بھی اس کا بہت خیال رکھتی ہوں اور وہ بھی میرا بھرپور خیال رکھتا ہے، اور مجھے اطمینان اور سکون سے بھری ہوئی زندگی دی ہوئی ہے اس نے۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں بھی آپ کو موقع ملے حلال رشتہ ہی بہتر آپشن ہے۔ کوشش کریں کہ گناہ سے بچیں اور اپنے آپ کو شیطان کے وسوسے میں نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔